السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، اب ہم بلا تاخیر اسلام پر وہ اعتراضات جو کفار، ملحدین اور بے دینوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں ان کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے خوب سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل کے اس مبارک دین پر اعتراضات کرنے، اس کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانے اور اس دین مبارک کا مذاق اڑانے کا یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے، بلکہ یہ زمان قدیم ہی سے جاری ہے۔ دراصل اسلام کی زد سماج کے جن افراد کی خواہشات دنیاوی اغراض و مفادات پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنا اقتدار کھسکتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور باپ داداؤں سے چلا ہوا دین انہیں مٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو وہی لوگ دراصل اسلام کے خلاف محض آرائیاں شروع کرتے ہیں، اپنی اصلاح کے بجائے خود اس میں خرابیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور اسلام کے علمبرداروں پر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ انبیاء اکرام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب سرکش قوموں کی طرف دعوت پیش کی گئی تو اس کے جواب میں بے دین جہلا کی جانب سے الزام تراشیاں کی گئی۔ کبھی کسی نبی کو ساحر کہا گیا تو کسی کو مجنون و کاہن کہا گیا۔ بہرحال تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا کے جس بھی خطے میں پہنچا، کچھ لوگوں نے اسے اپنی فطرت کی آواز سمجھا، اللہ کی عظیم نعمت قرار دے کر اس پر لبیک کہا، تو کچھ نے اسے قبول کرنا نامناسب سمجھا اور پھر اس پر اعتراضات و شبہات کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا جو آج تک جاری ہے، حتیٰ کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان شبہات کا ہم جائزہ لیں تو پہلا شبہ جو ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ وجود باری تعالیٰ کے تعلق سے ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے خالق و مالک ہونے پر شک اور اعتراضات کھڑے کرنا، اور اللہ رب العزت کو خالق و مالک ماننے سے انکار کر دینا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر، لائے ہوئے شریعت پر کامل اور پختہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کہنا کہ یہ سب کچھ فرسودہ ہے، فاسد ہے، بیکار ہے۔ اپنے اس گمراہ کن نظریے کو کچھ بے دینوں نے سائنس کی روح سے بھی ثابت کرنے کی حماقت کی۔ مثلاً دور حاضر کا یہ نظریہ ارتقاء کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر آہستہ آہستہ حالات کے گزرنے کے ساتھ انسانی شکل اختیار کر گیا اور اس کا کوئی خالق و مالک ہے ہی نہیں۔ اسی طرح بگ بینگ تھیوری کا نظریہ کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے ذریعے سے یہ کائنات از خود وجود میں آ گئی اور اس کائنات کا کوئی صانع نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ اس طرح کے ایسے غیر شرعی نظریات کو پیش کیا گیا تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ اب ہم عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں وجود باری تعالیٰ یعنی کہ اللہ رب العزت کی موجودگی پر کیے گئے اعتراضات و شبہات کا رد کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعات، خوب سمجھ لیں، قرآن کریم انسان کو کائنات میں غور کرنے اور اس میں اللہ رب العزت کی نشانیوں کو تلاش کرنے پر ابھارتا ہے۔ قرآن مجید میں زمین و آسمانوں کی تخلیق، سورج، چاند، ستارے، حتیٰ کہ جانوروں میں دودھ بننے کے پیچیدہ عمل کی طرف اشارات اور انسان کی پیدائش میں قدرت کی نشانیاں، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، بارش کے بننے کا عمل، پہاڑوں کے فوائد، رات و دن کا منظم انداز میں باری باری آنا جانا وغیرہ، ان تمام کو اللہ رب العزت کی عظیم الشان نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں
اور رات و دن کے باری باری آنے میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ آیتیں اللہ رب العزت کی موجودگی کی دلیل ہے کہ اتنا منظم انداز صرف وہی ہستی کو زیب دیتا ہے، اور وہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح آسمان کی تخلیق میں اتنے زیادہ معجزات پوشیدہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر ایک انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر انصاف پسند سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے کہ اتنا منظم اور اعلیٰ درجے کا نظام کسی عظیم الشان ہستی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ یونس آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا تُغْنِ الْآيَاتُ النُّذُرَ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھیے، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے یہ نشانیاں اور تنبیہیں کیوں کر مفید ہو سکتی۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں جا بجا اس طرح کی نشانیوں کو بیان کیا اور اس میں غور و فکر کرنے کو کہا، تاکہ ایک انسان آنکھیں کھول کر ان نشانیوں کو دیکھے گا تو عبرت حاصل کرے گا اور اسے اس کا رب خود ہی مل جائے گا۔ اسی طرح خالق کائنات کی پہچان تخلیق انسانی کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً آپ غور کریں، ہر انسان کا ڈی این اے مختلف ہوتا ہے، حتیٰ کہ انگلیوں کے نشانات یعنی فنگر پرنٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک جیسا نہ ہونا بھی یہ بتاتا ہے رب کائنات کی عظیم تخلیق کو۔ اور ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ انسانی جسم کی تخلیق ایک مکمل ضابطے سے ہوئی۔ اگر یہ از خود ہوتی تو کسی کے فنگر پرنٹ میں اتنی باریکی سے اس کی اپنی شناخت نہ چھپی ہوتی۔ اور اسی طرح آنکھیں ناک کی جگہ ہوتی، ہونٹ کانوں کی جگہ ہوتے، سب کچھ بے ترتیب ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ہر عضو کو مکمل نظم و ضبط کے ساتھ رب تعالیٰ نے وجود بخشا۔ یہ تو ایک ہلکی سی مثال ہے، اس سے عظیم نشانی تو رب کائنات نے انسان کے جسم سے نکلنے والے ایک حقیر مادے کے ذریعے سے یعنی منی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں انسانی جان کو وجود بخشا۔ کیا یہ سب کچھ خالق کائنات کی پہچان نہیں کرواتا؟ اور اسی طرح اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کے بارے میں سورہ مومنون آیت نمبر 12 تا 14 میں ارشاد فرماتے ہیں، ثم خلقنا الانسان من سلالة من طین۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثم خلقناہ نطفة فی قرار مکین، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کے ہڈیاں بنا دی، اور ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔ پھر یقیناً بابرکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے زیادہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تمام نشانیاں رب تعالیٰ نے جو انسان کو لے کر کائنات کو لے کر قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمائیں، یہ تمام نشانیوں پر اگر ایک انسان غور کرے گا تو بلا شبہ اسلام پر اور رب تعالیٰ کے وجود پر اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرکیف بعض سلیم الفطرت زندہ دل سائنسدانوں نے بھی جب کشادہ دل سے اسلام دشمنی کو بالائے طاق رکھ کر تخلیق کائنات اور انسانی ڈھانچے وغیرہ پر مختلف پہلوؤں سے ریسرچ کی تو اسلام کی عظمت اور رب کے وجود کے قائل ہو گئے۔
جیسا کہ الن سینڈج، یہ 20ویں صدی کا سب سے زیادہ بااثر مشہور امریکی ماہر فلکیات سائنسدان تھا۔ اپنی پوری زندگی اس نے ایک ایتھسٹ یعنی منکر خدا کی حیثیت سے گزار دی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اس کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، یہ کائنات از خود ایک بہت بڑے دھماکے کے ذریعے وجود میں آ گئی۔ لیکن جب سائنس نے ترقی کی، یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو گیا کہ ایک کائنات کی ابتدا ہے، ایک شروعات ہے، اور اس کے پیچھے کوئی غیر مادی عظیم قوت ہے جس نے اس کائنات کو بڑے ہی منظم انداز میں بنایا ہے، تو اس ریسرچ کے بعد اس نے فوراً رب کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور 50 سال کی عمر میں 1983 میں رب کے وجود کا قائل ہو گیا۔ اس نے اپنے انٹرویو میں کہا، یہ میری سائنس ہی تھی جس نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ کائنات سائنس کے بیان کرنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ میں تو صرف موقوف الفطرت یعنی کائنات کے بنانے والے رب ہی کے ذریعے کائنات کے وجود کے رازوں کو سمجھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ جس نے بھی اسلام دشمنی کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے وجود اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کیا، رب تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ اسی طرح عقلی دلائل کو بھی ہم مد نظر رکھیں تو پہلی دلیل جو وجود باری تعالیٰ کی ہم کو ملتی ہے، دلیل صنعت ہے، یعنی تمام عقل مند یعنی اس بات پر متفق ہے کہ صنعت سے صانع یعنی بنانے والے کی خبر ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن عقل سے پیدل دوہریے ایتھسٹ اور بے دین جہلا اس اصول کو تسلیم کرنے کے باوجود رب کے وجود کے منکر ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑا قلعہ، اونچے مینار، خوبصورت عمارتیں وغیرہ کو دیکھ کر ہر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان چیزوں کا بنانے والا ضرور بضرور کوئی ماہر انجینئر ہوگا۔ تو کیا آسمان و زمین کی اعلیٰ ترین عمارت، سورج چاند ستارے، ایک منظم طرح سے رات و دن کا آنا جانا، اور اسی طرح آسمان و زمین کی عجیب و غریب صنعت اور اس کی باقاعدگی، حسن ترتیب کو دیکھ کر ایک اعلیٰ ترین صانع یعنی پیدا کرنے والی ذات کا کیوں کر اقرار نہیں کیا جا سکتا؟ اسی طرح دوسری دلیل، ہر عقل مند کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ایک وقت میں معدوم یعنی ناپید، فنا کیا ہوا، وجود میں نہ لایا ہوا تھا، اور ایک طویل و عریض عرصہ یا عدم کے بعد یعنی ناپیدی کے بعد موجود ہوا، اور جو چیز عدم کے بعد وجود میں آئے اس کے واسطے کسی پیدا کرنے والے، کسی وجود بخشنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ میرا خالق نہ میرا اپنا نفس ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میرا اپنا جنس ہے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو عام بات ہے وہ معلوم ہوتی ہے، یہ چیزیں اس لیے خالق نہیں ہیں کیونکہ یہ تو میری ہی طرح عاجز و کمزور ہیں، کیونکہ ان میں ایک ناخن اور بال پیدا کرنے کی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین، سورج چاند ستارے، پتھر و اشجار یہ بھی خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ چیزیں تو بے شعور ہے، بے عقل ہے۔ ان میں یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ ایک باشعور اور ذی عقل انسان کو پیدا کر سکے؟ تو اندازہ لگائیے، معلوم ہوتا ہے کہ میرا خالق ایسی ذات ہے جو لاچارگی، تغیر و تبدل اور ہر عیب و نقصان سے پاک ہے۔ اگر انسان ان چیزوں پر غور کرے گا تو ضرور رب تعالیٰ کے وجود کا قائل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس بات ثانیہ کی تیسری دلیل، یعنی رب تعالیٰ کائنات کے بنانے والے رب کے موجودگی کی تیسری دلیل، کائنات میں موجود ہر چیز کو فنا و زوال کا جو سسٹم ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، دنیا میں موجود جس بھی شے کو آپ دیکھیں اس کا وجود پائیدار قطعاً نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا اس پر تھا کہ اس کا وجود تھا ہی نہیں، پھر ایک زمانہ ایسا بھی اس پر آئے گا کہ صفِ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ موت و حیات کی کشمکش بآواز بلند ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے، ہمارا یہ وجود
کسی دوسرے کی عطا ہے جسے ایک نہ ایک دن لازمی فانی ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات وہی ہے جو ہمیں عطا بخشنے والی ہے، جو ہمیں زندگی بخشنے والی ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا یہ تمام سسٹم ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ معزز سامعات، خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو لوگ اسلام پر بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس دین کو بنانے والا اور اس دین کو لانے والا، یہ سب کچھ ایک جو ہمارا سسٹم ہے یہ باطل ہے، یقیناً ایسے لوگوں کا نظریہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے جو خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مانتے تو ہیں کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، لیکن وہ رب اللہ رب العزت کو نہیں مانتے۔ کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے تو کوئی درختوں کی عبادات کرتا ہے، تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو خدا قرار دیتا ہے۔ اس طرح کے مختلف عقائد والے، مختلف گمراہ کن عقائد والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو بہرحال جو اعتراض کیا گیا کفار و ملحدین کی جانب سے رب تعالیٰ پر، ہم نے اس کا عقلی و نقلی دونوں طرح سے رد کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔